عجب ہے نقش بندی آستانہ بھی بارودہ تہیں تاں گیت گاندا پے زمانہ پیر بارودہ اے چشمہ فیض دا جاری ای تھل دے رہے گزارن در عمر نبھ گئی مسلح تے ریحا لطف دیدارن در خدا دے نال ہے وکھرا یارانہ پیر عجب ہے نقش بندی آستانہ بھی بارودہ تہیں تاں گیت گاندا پے زمانہ پیر بارودہ اے چشمہ فیض دا جاری ای تھل دے رہے گزارن در عمر نبھ گئی مسلح تے ریحا لطف دیدارن در خدا دے نال ہے وکھرا یارانہ پیر عجب ہے نقش بندی آستانہ بھی بارودہ تہیں تاں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید العالمین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ وعلماء ملتہ واہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد صدق اللہ العظیم۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد نام نبی بلند ہے، نام خدا کے بعد۔ دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے مقدس مہینے میں ولی کامل قدوۃ السالکین حضور قبلہ پیر بارو کریم خواجہ خواجگان مادرزاد ولی فقیر ملت حضرت خواجہ فقیر محمد رحمہم اللہ، ان کی عرس کی روحانی تقریب ایک ہی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی برکات ادھر سے ان اولیاء کرام کے فیوز و برکات کا مجتمع ہونا، اور پھر ایسے موقع پر ہم سب کا اس روحانی درسگاہ، اس معرفت کی خانقاہ پہ جمع ہونا، میں سمجھتا ہوں جو بھی آیا اخلاص کے ساتھ آیا، محبت کے ساتھ آیا، عقیدت کے ساتھ آیا، انشاءاللہ کوئی بھی خالی نہیں جائے گا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی عظمت، آپ کی شان، میں اس حوالے سے ایک آیت پیش کی ہے۔ کوئی بھی زبان ہو دنیا کی، کوئی بھی کلچر ہو دنیا کا، کوئی بھی کونا ہو اس کائنات کا، میرے آقا کا نام وہاں تک پہنچا، میرے آقا کی شان وہاں تک پہنچی، میرے آقا کی عظمت کا نور وہاں تک پہنچا۔ پٹھانوں میں دیکھو، وہ پشتوں میں حضور کی نعتیں، بلوچ کو دیکھو وہ بلوچی میں بول رہا ہے، انگریز کو دیکھو وہ انگریزی میں بول رہا ہے، سرائکی کو دیکھو وہ اپنے جذبات اور عقیدت کا اظہار سرائکی میں کر رہا ہے۔ اب ہمارے بلوچستان کا علاقہ، میں چاہتا ہوں اس کی بھی تھوڑی سی نمائندگی ہو جائے۔ ایک پٹھان نے پشتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا اظہار کیا، کہتا ہے زے ملنگ یم ملنگ، زے ملنگ یم ملنگ، ستادہ در مدنی، رتا وکڑا دمین نظر مدنی، رتا وکڑا دمین نظر مدنی، خدای پا نام راکوا، خدای پا نام راکوا، فیض عام راکوا، خدای پا نام راکوا، فیض عام راکوا، ہر مدام راکوا، صبح و شام راکوا، ہر مدام راکوا، صبح و شام راکوا، زی ملنگ یم ملنگ۔ دیر منان حاجی صاحب، دیر منان، ماشاءاللہ ایک پشتو بزرگ بھی بیٹھے تھے، ان کا دل بڑا خوش ہو گیا۔ امید ہے آپ کو بھی کچھ نہ کچھ تو یہ اردو سرائکی سے ملتے جلتے جملے تھے، سمجھ آگئے ہوں گے۔ تو ہر زبان میں حضور علیہ السلام کے شان آپ کو ملتی ہے۔ ایک بلوچی نے کہا تھا، میں بات کو مختصر کرتا جا رہا ہوں، کہتے ہیں شفیع المملکت لقب تھئی گئیں، کلا آلہ نصب تھئی گئیں، تھوئے ربے کے رب تھئی گئیں، محمد یا رسول اللہ، ولی خوف حشر رہ گئیں، دمی نارے سکر رہ گئیں، سیمی دہشت قبر رہ گئیں، محمد یا رسول اللہ۔ جو آیت میں نے پڑھی، میں اس آیت آپ نے بار بار علماء سے سنی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو جمع کیا، اپنی امت کو جمع کر کے ان کا ایک جلسہ منعقد کیا، اس میں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر کیا، حضور کی آمد کا ذکر کیا، حضور کی جشن آمد کا ایک سما باندھ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں خوشخبری دے رہا ہوں آپ کو، ایک عظمت والا رسول، خود بھی تو عظمت والے، میرے بعد آ رہا ہے، سیکنڈ لاسٹ پیغمبر آف ہولی پرافٹ، اللہ کا آخری نبی سے پہلے جو تھے حضرت عیسیٰ تھے، انہوں نے کہا میرے بعد وہی خاتم النبیین آنے والے ہیں۔ میں اس آیت کو اس حوالے سے کوٹ کر رہا ہوں کہ آج بائبل میں جتنی بھی تحریف ہوئی ہے، حضور کی شان نکالی گئی ہے، حضور کی عظمت نکالی گئی ہے، حضور کے مقام والی ورسز کو نکالا گیا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے ہزار تحریفات کے باوجود آج بھی نیو ٹیسٹمنٹ میں یہ آیت اور حضور کے میلاد کا وہ جلسہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا اور آپ کی تشریف آوری کی مبارک دی تھی، بشارت دی تھی، وہ فنکشن، اس کی تقریب اور اس کی سیلیبریشن کا ذکر آج بھی موجود ہے، آج بھی نیو ٹیسٹمنٹ میں وہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لیٹ می گو اوے، آج بھی ٹیسٹمنٹ میں موجود، لیٹ می گو اوے، میرا جانے کا وقت ہو گیا ہے، میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے، میرا عہد مکمل ہو گیا ہے، لیٹ می گو اوے۔
میں جا رہا ہوں. If I do not go away, جب تک میں نہیں جاؤں گا یہاں سے, the light of Allah will not come to you, اللہ کا نور آپ کے پاس نہیں آئے گا. آج بھی وہ موجود ہے. حضور کی تشریف آوری, آپ کی آمد, آپ کو پتہ ہے یہ کتنی برکت والی تقریبات ہوتی ہیں, کتنی بشارت والی تقریبات ہوتی ہیں, کتنی فیوزات و برکات اس میں ہوتے ہیں. آپ نے وہ صحیح بخاری کی روایت تو بارہا مولانا بشیر احمد باروی صاحب سے, علماء سے سنی ہے, جس میں ابو لہب اور سویبہ کا واقعہ ہے. بارہا سنا ہے کہ ابو لہب نے جب ان کو خوشخبری دی گئی آپ کے گھر, آپ کے بھتیجے کے گھر حضرت آمنہ کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا, تو اس نے انگلی کے اشارے سے اپنی لونڈی کو آزاد کیا. اس کا ذکر صحیح بخاری میں حضرت عباس بن مطلب کے خواب کے حوالے سے موجود ہے, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. آپ نے سنا ہے ایک کافر تھا, اس نے نبی کی خوشی نہیں منائی, اس نے پیغمبر کی ولادت کی خوشی نہیں منائی, اس نے اللہ کے رسول کی تشریف آوری کی خوشی نہیں منائی, اس نے اپنے بھتیجے کی خوشی منائی. پھر حضرت امام ناصر الدین شمس الدین الدمشقی المالکی, ان کے جذبات, 700 ہجری کا محدث, آج سے 800 سال پہلے, آج سے 800 سال پہلے انہوں نے جو بات کی ہے سنیے. انہیں فرمایا اذا کان ھذا کافرا وجاء ذمہ بتبت یداہ فی الجحیم مخلدا. اذا کان ھذا کافرا, ابو لہب ایک کافر تھا, وجاء ذمہ بتبت یداہ فی الجحیم مخلدا. قرآن میں پوری سورت تبت یدا ابو لہب کی مذمت میں اتری ہے. کافر, ایسا کافر کہ اس کی مذمت میں پوری قرآن کی سورت اترتی ہے. عطا حدیث پاک آپ نے سنی ہے, اس میں یہ بات آئی ہے, عطا انہو یوم الاثنین دائما یخفف عنہ للسرور باحمدا. حدیث میں آیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جب خوش ہوا, ہر سوار کی رات, اس نے سوار کی رات آزاد کیا صہیبہ کو. ہر سوار کی رات جب آتی ہے کافر کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. ابو لہب کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے, اسے ریلیف ملتا ہے عالم برزخ میں. فَمَزَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِي كَانَ عُمْرُهُ, تیرا کیا خیال ہے اس رسول اللہ کے غلام کے بارے میں جس کی ساری عمر بے احمدہ مسروروں و ماتا مواحدہ, ساری زندگی حضور کی آمد کی خوشی مناتا رہا اور حضور کو مانتا رہا اور ولادت مناتا مناتا مر گیا. جس نے زندہ ہونے سے مرنے تک حضور کا میلاد منایا. ایک کافر جس نے ایک لمحے کے لیے نبی بھی نہیں مانا, میلاد کی خوشی منائی, اس کو فائدہ ہو گیا. جب حضور کا غلام جو حضور کو مانتا ہے, پوری زندگی حضور کے میلاد مناتا ہے, اس کو کتنی برکتیں ملیں گی. کیا بات, کیا بات. بے شک جامعہ علی المرتضی لیا دے جتنے طالب علم موٹر سائیکل سٹینڈ تے پہنچ ہوئے, جامعہ علی المرتضی دے طالب علم موٹر سائیکل سٹینڈ تے پہنچنا اپنی ڈیوٹی. میں اپنی بات کو کلوز کرتے ہوئے صرف ایک محدث کے قول پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں, تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ میلاد کی برکتیں کتنی ہیں. حضور کی آمد کا جشن منانا, حضور کی تشریف آوری کی تقریبات کرنا, حضور علیہ السلام کے میلاد میں جو ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں. ایک حوالہ دوں گا, صرف ایک حوالہ. شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی, پہلے سنیے یہ کون تھے, پہلے سنیے یہ کون تھے.
شیخ عبدالحق محدث دہلوی حضرت مجدد الف ثانی کے پیر بھائی تھے، مولانا بشیر احمد باروی صاحب، اور حضرت باقی باللہ کے خلیفہ تھے۔ مجدد الف ثانی کا پیر بھائی، شیخ باقی باللہ کا خلیفہ، جس کو محدثین کی اصطلاح میں محقق علی الاطلاق کہا جاتا ہے۔ اور دلچسپ بات بتاؤں، حضرت باقی باللہ کو جب روحانی معاملات میں کہیں کوئی اشکال آتا، اپنے روحانی معاملات میں کہیں کوئی اشکال آتا، تو حضرت باقی باللہ مرشد ہو کر اپنے خلیفہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو خط لکھتے تھے، فرماتے تھے اس کا سوال کا جواب کیا بنے گا؟ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت، اس درجے کی معرفت رکھنے والا شخص، اس مقام پر فیض جس سے حضرت باقی باللہ مجدد الف ثانی کا پیر مرید ہونے کے باوجود اپنے اشکالات کے جواب لے، اس کا روحانی اور علمی مقام کیا ہوگا، اس کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ما ثبت بالسنہ ایک کتاب لکھی ہے، ادھر لائبریری میں بھی موجود ہوگی، ہر لائبریری میں موجود ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی 10ویں اور 11ویں صدی کے درمیان کے محدث تھے، آج سے 500 سال پہلے۔ فرماتے سنو رسول اللہ کی امت کا ایک معمول سنو میلاد کے بارے میں۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شیخ محقق فرماتے ہیں لا زال اہل الاسلام، مسلمانوں کی یہ تاریخ رہی ہے ماضی میں، فرمایا مسلمانوں کی یہ تاریخ ہے، یہ ہسٹری ہے۔ کیا؟ فرمایا حضور علیہ السلام کے میلاد کا جب مہینہ آتا ہے 6 کام کرتے ہیں۔ کتنے کام کرتے ہیں؟ 6 کام کرتے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے یحتفلون بشہر مولدہ، میرے نبی کے میلاد کا پورے مہینے میں جلسے ہی جلسے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں یہ مسلمانوں کا معمول رہا ہے کہ وہ جب بھی میلاد بے شہر مولد ہی 12 ربیع الاول نہیں، پورے کا پورا میلاد کا مہینہ یحتفلون جلسے منعقد کرتے ہیں۔ آپ لوگ جو جلسہ کرتے ہیں یہ آپ نہیں کر رہے، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے مطابق پوری امت کا معمول چلا آ رہا ہے۔ دوسری بات، ایک تو میلاد میں جلسے کرتے ہیں، دوسرا فرمایا وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ، جب حضور کا میلاد مناتے ہیں جلسے میں کھانا ایسے پکاتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کا ولیمہ کر رہے ہوں۔ ولیمہ ہی ولیمہ ہوتا ہے۔ میلاد کے جلسے میں جانے والا یہ سوچتا ہے یہ دیگیں بٹ رہی ہیں، یہ کھانے چل رہے ہیں، یہ فروٹ چل رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، ایسے تقسیم ہوتی ہے جیسے کوئی ولیمے میں کر رہا ہو۔ مسلمانوں کی یہ عقیدت حضور کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ تیسرا کام فرمایا وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ بِأَنْوَاءِ الصَّدَقَاتِ، جب میلاد کی مہینے میں راتیں آتی ہیں تو اللہ کے نیک بندے اہل اسلام کیا کرتے ہیں؟ راتوں کو صدقہ دیا کرتے ہیں۔ کس طرح کا صدقہ؟ انواع صدقات، کوئی چاول بنا رہا ہوتا ہے، کوئی میٹھا بنا رہا ہوتا ہے، کوئی شیرینی تقسیم کر رہا ہوتا ہے، کوئی نقدی تقسیم کر رہا ہوتا ہے، کوئی غریبوں میں کپڑے بانٹ رہا ہوتا ہے، کوئی روٹی سالن تقسیم کر رہا ہوتا ہے۔ راتوں کو اٹھ کر یہ لوگ صدقے دیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا معمول چلا آ رہا ہے۔ 3 باتیں فرمایا، چوتھی بات بھی سن لو
اہل اسلام کا معمول صدیوں سے یہ چلا آ رہا ہے. شیخ محدث دہلوی فرماتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ، خوشی کا اظہار کرتے ہیں. مسلمان کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ لوگ نہیں کر رہے ہو پاکستان میں، یہ ابھی نہیں شروع ہوا، یہ صدیوں سے معمول چلا آ رہا ہے. بقول شیخ عبدالحق محدث، میلاد آتا ہے مسلمان خوش ہو جاتے ہیں. وَيَزِيدُونَ فِي الْمُبَرَّاتِ، فرمایا نیکیاں زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پانچواں کام یہ کرتے ہیں، میلاد کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں. کبھی نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی حضور پر درود و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی قسم کی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں. چھٹا کام، آخری کام، فرمایا امت کا یہ معمول چلا آ رہا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی سند المحدثین فرماتے ہیں سنو، چھٹا معمول یہ ہے کہ خوشی منانے کے ساتھ نیکیاں کرنے ایک اور کام بھی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وَيَسْنُونَ بِقِرْعَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ، حضور کا میلاد پر تقریریں کرواتے ہیں، ثناخوانی کرتے ہیں. یہ ثناخوانی میں اور آپ نہیں کر رہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ امت کا معمول ہے، ایسے ہوتا چلا آ رہا ہے. آگے شیخ صاحب خوشخبریاں سناتے ہیں، فرماتے ہیں جو یہ کام کرے گا، 6 کام، جو حضور کے میلاد کے مہینے میں خوش ہوگا، جو راتوں کو صدقے دے گا، جو خیرات ولیمے کی طرح کرے گا، جو نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرے گا، جو حضور کی نعت خوانی اور تقریریں کروائے گا، محفل سجائے گا، یہ 6 کام کرنے والے کو کچھ خوشخبریاں بھی ملتی ہیں. شیخ صاحب وہ کیا خوشخبریاں ہیں؟ فرمایا فَيَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِن مَّكَانِهِ کُلَّ فَضْلٍ عَمِيمٍ. ایک برکت تو یہ ہے میلاد کی وجہ سے، میلاد منانے والے پر، میلاد کی خوشی کا اظہار کرنے والے پر، میلاد کا جلسہ کرانے والے پر، میلاد پر نعت و تقریر کرنے والے پر، خیرات کرنے والے پر اللہ کا فضل عام ہوتا ہے. اگلی بات فرمایا وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاسِهِ، حضور کے میلاد کی تقریب اور جلسہ منانے کا ایک خاص تجربہ شدہ عمل یہ ہے، فائدہ یہ ہے انہو امان تام فی ذالک العام. جس سال حضور کے میلاد کی تقریب سجاتا ہے میلاد کرنے والا، پورا سال اللہ تعالیٰ اس کو، اس کی اولاد کو، اس کی مال کو، اس کی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں لے لیتا ہے. پورا سال اللہ اس کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اس کی حفاظت اس کو اپنی امان میں لیتا ہے. پورا سال امان تام فی ذالک العام، میلاد کے پر. فرمایا اگلی خوشی یہ ہے وَبُشْرَا عَاجِلَا، جلدی جلدی اس کو خوشخبریاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. جلدی جلدی میلاد کی برکت سے اس کو خوشخبریاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. وَبُشْرَا عَاجِلَا بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ، اس کے دل کی آرزویں، اس کی حاجتیں، اس کی تمنائیں، اس کی خواہشیں جو پہلے پوری نہیں ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے اللہ پاک جلدی جلدی پوری کر دیتا ہے. اس کی آرزویں پوری ہونی رہ جاتی ہیں، اس کی دلی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اس کی حاجتیں اللہ پاک پوری کر دیتا ہے میلاد کی برکت سے. آخر میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں فَرَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا اتَّخَذَ لیالی شہر مولدہ اعیادن. اللہ اس بندے پر اپنی رحمت کرے، یہ میری دعا ہے قیامت تک کے لیے. اللہ اس پر اپنا رحم کرے جو حضور کے میلاد کی راتوں کو عید کر کے مناتا ہے، عید کر کے مناتا ہے. حضور علیہ السلام کا میلاد یہ ہم نہیں منا رہے، یہ برکت والا مہینہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے دور میں شروع نہیں ہوا کہ 50 سال سے ہوا ہو، یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. امام جلال الدین سیوطی نے المورد الروی میں، جلال الدین سیوطی پتہ ہے کون ہے؟ جس کے بارے میں فیض الباری فی شرح البخاری میں
दारुल उलूम देवबंद के मुहद्दिस अनवर शाह कश्मीरी लिखते हैं अन्नहु रआहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसनैने व इशरीना मर्रतन यकज़तन 22 मरतबा जागते हुए हुजूर की ज़ियारत की है। 9वीं सदी का मुजद्दिद, 9वीं सदी का मुजद्दिद अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं अहले मक्का का अमल आपको पता है क्या है? वो इतना मिलाद बनाते हैं अम्मा यजीदो एहतमामहुम बिही अला यौमिल ईद अम्मा अहलो मक्का ता फयजीदो एहतमामहुम बिही अला यौमिल ईद। फरमाया मक्के वाले तो हमने देखे हैं, सयूती 9वीं सदी में कह रहा है, अहले मक्का को हमने देखा है हुजूर का मिलाद ईद से भी बढ़कर मनाते हैं। ईद की खुशी इतनी नहीं मनाते जितनी हुजूर के मिलाद की खुशी मक्के वाले मनाते थे। ये 900 हिजरी की बात है, आज से 600 साल पहले, आज से 600 साल पहले। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम का मिलाद बड़ी बरकत वाला है, बड़ी शान वाला है। किसी की मुराद पूरी ना हो रही हो, किसी की मुश्किल हल ना हो रही हो, किसी की तकलीफ दूर ना हो रही हो, किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो, अजियत का शिकार हो, मैं मशवरा दूंगा मन्नत मानो, या अल्लाह मेरा ये काम हो जाए, मैं तेरे महबूब के मिलाद की मजलिस सजाऊंगा, आप देखें आपका काम हो जाएगा। दिल से ये मन्नत मानो। अल्लाह तबारक व ताला मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला इस आस्ताना मुक़द्दस के फ्यूज़ व बरक़ात को पूरी दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला इसके जितने मुताल्लिकीन हैं, हम तो एक पसमानदा सूबे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी इस आस्ताने का फैज़ है, वहाँ भी सिवाग लजपाल का फैज़ है, वहाँ भी बारो करीम का फैज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह पंजाब तो वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह माला माल है। अल्लाह तबारक व ताला हम मेरी हाज़िरी को मंजूर फरमाए। आप लोग जितनी तशरीफ़ लाए हैं अल्लाह तबारक व ताला इन साहिबान मज़ार का सदका सब की दिली हाजतें पूरी फरमाए।